اس وقت آپ کو براہ راست یہ چلیں گے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کا جو یہ نشست ہے یہ بیسیکلی جو ہماری جو میٹنگز ہوئیں شانگھائی کانفرنس کے دوران اور پھر نیو یارک میں وہ ایکٹیویٹیز اس حوالے سے میں نے آپ کو اعتماد میں لینا تھا کہ شانگھائی کانفرنس جو ہوئی وہاں پہ سمرقند میں وہ بہت ہی ایک حوصلہ افزا ہماری میٹنگز ہوئیں اور وہاں پر موجود میزبانی کے فرائض تو انجام دے رہے تھے ازبکستان کے صدر. آواز نہیں آ رہی؟ تو ان سمیت تمام جو سینٹرل ایشین لیڈرز تشریف لائے تھے ان سے اور پھر چین اور روس کے صدور سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی اور جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سیلاب نے جو کہ ہمارے اس میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے اور یہ نہ کردہ گناہ کی نہ جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی. یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ SCO کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگ تھی وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں جن میں بچے بھی ہیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں. تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں جس کا میں نے ہر میٹنگ میں چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے. پھر UN اسمبلی میں میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے. پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنامنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی پاک ہندوستان میں
کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں، کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفائی ہو سکتی ہے؟ تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی، اس میں شامل ہے، اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی، آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی، اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے، اور فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب فاطمی صاحب، اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور آج چیمہ صاحب، یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا، خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے، یہ ٹیم ورک تھا، اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے۔ آئسولیشن کیا کہتے اردو میں؟ تنہائی، یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے، اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا، اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا، دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے، میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت، آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے، کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں، ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں چاہیے۔ آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ جتنے بھی طاقتور ہو، آج جی، احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں۔ یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا، جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا،
ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اور پھر آپ غیر ممالک کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں۔ یہ کیا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں، نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پچھلی حکومت نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ، اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ، نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں۔ کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں، اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایک ہاتھ میں کچکول ہو اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں، آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو بطور ابتدائیہ آپ سے کرنی تھی۔ اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو باری باری۔ اچھا جی عثمان، ان دوروں میں میں چیز بھول گیا، میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا، اور کنگ چارلز III کی جو ریسپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی، اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک، آ جائیں یہاں پر تشریف لائیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، اور مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا، کا دورہ تھا اگلے مہینے، لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے پر یہ جو سیلاب ہے اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کنڈولنس میسج دیا انہوں نے، اور میں نے ان کی امداد کا، برطانوی امداد کا شکریہ ادا کیا۔ 15 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن میں جو ملکہ برطانیہ مرحوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات، میں انہوں بھی شریک ہوا۔ وہاں پر بھی میری برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، جو سابق جو وزراء اعظم تھے جن میں جو تھے ہمارے بورس جانسن تھے اور دوسرے وزراء اعظم، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر جو موجودہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں سر کریمر، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں۔ جی دورے کے دوران یہاں پر سیاسی سیلاب آیا ہوا تھا، اور آڈیو لیک کا معاملہ بہت زیادہ جو ہے اس پر چرچا ہے۔ کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے، اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے؟ اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی۔ جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے، اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیب سے یہ بالکل، اور بات میری نہیں ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے، پارلیمان نے منتخب کیا ہو، اور وہاں پر اس طرح کے سیکیورٹی لیبس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے، اور تو یہ
بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا. ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں. 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں، یہ ہماری آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی. تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی بات ہے. تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں، تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. جی پی ایم صاحب، اویس کے 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. 2 چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کے اچھا جی یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا، اب تک کتنی کو ڈونیشنز کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو 4 in 1 کر دیے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کہ میں بنا. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جی ڈونرز کانفرنس، جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گوٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا سیلاب آیا، اسٹیرائڈ استعمال کیا اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعما آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں. اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک پوری ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب
اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب ایسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ انہوں نے بڑا کام کیا, انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا, ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری, یہ ہمارے جو فاطمی صاحب, سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے, اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے, لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے. اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب. جی اپنا جو جن زعماء نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا, اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون, انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا. خالد محمودی ایکسپریس سے. پروفیسر صاحب 2 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے, خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ, ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی, اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی. اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی. کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا, نہ کوئی فیور کا کہا. بالکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیں. انہوں نے قطعاً مجھے کسی, یعنی وہ راحیل جو ان کا داماد ہے, ہمارا داماد ہے, اس کی نہ کوئی سفارش کی, نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی, آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے PTI کے دور میں. یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی, ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. تو یہ اس PTI کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی. اب مجھے بتائیں, آپ سب بیٹھے ہیں, میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو, اربوں روپے خرچ کر لی ہو, مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا, ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے, تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے. تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنی اپلیکیشن دی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی, اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ECC میں, اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پھر کیبنٹ میں جائے گی, اور بالکل یہی طریقہ ہے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اپنا دیکھیں نا, اگر مجھے اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے. ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا, ہندوستان جو ہے وہ اپنا 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا, وہ جو کشمیریوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں, تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جا سکتے تھے, ECC کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں, اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں خود میں بتا دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں, وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مراد کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا NCA نے جو پاکستان کو بھجوایا وہ ان کو تحفے میں دے دیا. میں نے تو 19 روپے نہیں دیے, میں نے اپنا ہیرے جواہرات کی کوئی بات, آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی, اس کے بعد آپ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے, نہ کوئی فیورٹزم ہے, نہ کوئی سفارش ہے, نہ کوئی کام کیا گیا, بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پر میں کر سکتا تھا, اور قانون کا منشا یہی تھا کہ آپ ECC میں جائیں اسمبلی لے کے, پھر کابینہ میں لے آئیں. نہ ہم ECC میں گئے نہ کابینہ میں گئے.
کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا، بھائی بتائیں نا، آپ نے کس نے سوال کیا تھا؟ تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ 5 کیرٹ کی، 5 کیرٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ. 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی، آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے، یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف، مجھ سمیت، میاں نواز شریف صاحب کی سمیت، مریم بیٹی کی سمیت، اور پارٹی کے جو زعماء ہیں، اپنے پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا، اور جو ہمشیرہ ان کو گرفتار کیا گیا. اور کیا، اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا، عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے، جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں، بیانات دیے ہیں اخبارات میں، ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا؟ میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے، خدا را آپ دیکھیں نا، انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے، قوم سے معافی مانگوں گا، پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنی، وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے، ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را، اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں، کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ، توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو تحفہ تھا، 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا، پتہ نہیں کتنی قیمت تھی، وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی، اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں، اتنی زمین دیں، یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال دیے، اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے، وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے، اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں، اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں، وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں، بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال دیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے، یعنی بہت سٹاکس ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا، بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں. 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی، اس کو پر لگ گئے، آگ لگ گئی، چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی، سبسڈی. اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں، وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے، اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں، رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر ہے کمیشن؟ کہاں رپورٹ؟ ایز اے اسپیک کس کو پوچھا گیا؟ کس کو سزا ملی؟ کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے؟ اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا لی گئی.
اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت؟ اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں، اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں، اور ان سے لے لیا، اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو اس کو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے، اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ میرے بہت آپ یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا، اس کا جواب دو، پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی، کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا، مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں، مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں، جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے، ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا، انہوں نے جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے، اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بلین ٹری کہاں گیا؟ بلین ٹری کدھر؟ بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے ایک شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا؟ مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھی، انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا، ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا، اس کو وائلیٹ کیا، اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں. آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں، ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جا کے نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر، بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب سیلاب آ گیا ہے، اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے، ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، خدا نخواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے، لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر کہ 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کو بھگتوں گا، اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا، مہربانی کرنا. NCA 2 سال اس کے بعد کلین چٹ ملی. ان کا جناب وہ فائنینشل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنا شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف، جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا، یہ کرتا جا کے فائنینشل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، خدا کو جان دینی ہے، میں بہت گناہگار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی بھی کرتے ہیں، اپنا جھوٹ بھی بعض بولتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جھوٹا، بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا، ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی، پاکستان کو تباہ برباد کر دیا، ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر، ہم آپ کو ایکسپورٹس، اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں، آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے کیوں ملتے؟ وہ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے. اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی. اور اس طرح مجھے بتائیے کہ
ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا, ہم نے گندم امپورٹ کی. یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا, G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے, اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں, جو اب بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا. ورلڈ بینک جو ہے IMF جو ہے وہ قطر نہیں کرنا. ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں. تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یک کم کر دیا, پیسے تھے نہیں اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 4 سال ان کے پاس تھے. یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے. اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے, مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو. یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا. وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے, دن رات جھوٹ بولنا, دن رات کردار کشی کرنا, حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے, وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا, میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا, مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے. اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے. مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نہ خواستہ یہ اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی, اس میں زہر گھولا گیا ہے, کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر. کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا, کتنی بردباری, کتنی ڈگنی کے ساتھ اس خاتون نے, اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے. کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ. تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے, تم یو بینٹ بیکورڈز کہ الٹے ہو گئے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے. اب دن رات جھوٹ بولتے ہو, چور ڈاکو کہتے ہو, یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو.
صدیق ساجد وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر ہیں, کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. تو اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا, یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. دوسرا وزیر اعظم صاحب دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں. جی دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. ایک انہوں نے آپ کا نام لیا, ایک آصف زرداری صاحب کا نام لیا, اور کہا یہ سینٹر کی جو وکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹر کی وکٹ کا اشارہ کس طرف ہے, اور کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اس یارکر کو شاٹ ماریں گے, چوکا ماریں گے, چھکا ماریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات جو ہے مانگنے کی, یعنی میں کشکول کے بارے میں ایک میں انگریزی میں محاورہ کہتا ہوں, پھر آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہم نے پاکستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہر معاملے میں, اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اپنی کابینہ میں, اب جلسوں میں, میٹنگز میں, کہ اب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں, یہ دوستی حال چال پوچھ رہے, مانگنے آئے ہیں بالکل. تو ان کا یہ مجھ پہ الزام, اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ 4 سال جو رہے ہیں یہ جا کے تجوریاں ان کو دیتے رہے, یہ کیا اپنا پاکستان کی بہت یہ خیرات کر رہے تھے, پاکستان کی دولت وہاں پر تقسیم کر رہے تھے. کچھ خدا کا خوف کرو, بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں, ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا, بتائیں نا مجھے. ان کی ہمشیرہ صاحب کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ NRO انہوں نے دلوایا اپنے ہمشیرہ کو, جنہوں نے اپنے ایسے ڈکلیئر نہیں کیے, اور مشینوں سے یا پتہ نہیں کس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ پراپرٹیاں بنائی ہیں دبئی میں اور نیو یارک میں. ان کی ڈکلیریشن جو ہے وہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح قوم کو, اپنا پوری اپوزیشن کو اس طرح کے الفاظ کہنا, یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو فیصلہ کرنا کریں, لیکن دیکھ سمجھ کے کریں. یہ شخص پاکستان کی وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. جی ثناء اللہ صاحب. پرائم منسٹر صاحب ثناء اللہ ڈان سے. پرائم منسٹر صاحب 2 سوالات ہیں. ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مفاہمت ہونی چاہیے, اتفاق رائے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور فوری الیکشن کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں پہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, پاکستان کی عوام دباؤ میں ہے, سیلاب بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. آپ جسٹیفائی کریں گے 72 رکنی آپ کی کیبنٹ ہے اور روز آپ کے نئے نئے معاون خصوصی بنتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ معاملے خصوصی ضرور بنتے ہیں, یا تو نا کہ ہم بیٹھ کے پاکستان کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, تب تو بات ہے. ان کی کابینہ جو تھی وہ اس کا جو حجم تھا وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, اور کس طرح وہ گل چھڑے اڑاتے رہے. ابھی جو پہلا سوال جو سر مڈاتے اولے پڑے کہ آپ نے اپنے جو مہنگے ہوٹل میں, اس کا میں نے مختصر جواب دیا. اگر تفصیل جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو اس کی امبیرسمنٹ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر تفصیل میں جاؤں. ایک بات. دوسری بات, جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے. جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. جی بہزاد یہ بس بات ہو گیا. جواب مسٹر پرائم منسٹر, بہزاد سلیمی, نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ یہ کہا کہ آپ سے مشاورت کی گئی تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں, کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جبکہ ملک میں میں نے تو ان کے سوال کا جواب نہیں, ان کے سوال کے جواب میں ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہاں جی, ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی, یہ میں نے جواب دیا.
آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا تو کیا اس وقت ایک بڑا کریٹیسزم ہوا کہ آپ نے لندن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں، میرے کو قائد ہیں میاں نواز شریف، اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی، میرے وہ قائد ہیں۔ لاسٹ یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی، اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا، اب وہ آتے ہیں تو صحبت میں تشریف لائیں، بالکل آئیں، ہاؤس میں بیٹھیں۔ جی ممتاز بھٹ۔ پرائم منسٹر صاحب، آج آپ نے میڈیا سے گلہ شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ نہیں، گلہ شکوہ نہیں کیا، میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے۔ آپ کی جو پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کوشچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا، اگر آپ کو یاد ہو یہ دونوں کوشچن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن میں آپ کے اوپر دہرائے تھے۔ کل جبکہ لوگ شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں، اس وقت نعرے لگوائے گئے جی سی میں لاہور میں، اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، صاحب نے دیکھا، تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں۔ جو وائس چانسلر نے کیا جی سی یونیورسٹی کا، وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں، وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر، فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی۔ البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا، آئی ایم ناٹ شیور۔ لیکن اس کارروائی کی جو وی سی نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے، ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے، اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے، اس کی مذمت وہ کم ہے۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی معاملہ لے کے آئیں گے، اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی جاوید۔ جاوید حسین، دنیا ٹی وی سے۔ سر، چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائیں؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی، پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرے خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے۔ اور باقاعدہ ایک آنریبل طریقے سے بات ہوئی، باہمی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیا اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پروموٹ کریں گے اور ٹریڈ انویسٹمنٹ میں ہم آگے بڑھیں گے، یہ اس طریقے سے بڑی عمدہ بات ہوئی تھی۔ بالکل پرائم منسٹر صاحب، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں پی این این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے، اور عام تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا، آپ تھمپنگ میجورٹی سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے، ایسا لگا، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا، عمران خان کھڑا تھا، شہباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آ گئے۔ سر، کیا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ قطعاً کوئی ریگریٹ نہیں ہے، پاکستان کو اس شخص نے دیوالیہ کر دینا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری۔ تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا۔ جی، ایاز اکبر یوسف جی، جیو سے۔ پرائم منسٹر صاحب، ایک تو جو بائیڈن کے ساتھ آپ کی پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اعتراض اس پہ؟ نہیں
لوگوں کو اعتراض ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف، اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب. دوسرا ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردست ایک دھوم مچ گیا کہ جی ڈار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا، اسٹاک ایکسچینج اوپر آ گئی ہے. تو کیا مفتیٰ صاحب کی کیا پالیسیز اور ڈار صاحب کی پالیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا، اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے تھوڑا سا؟ نہیں دیکھیں، مفتیٰ اسماعیل صاحب نے آئی مسٹ سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. بالکل میں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. ہی از اے ویری آنریبل ممبر آف آور پارٹی، اور یہ اپنا رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اور انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ پارٹی کے بڑے اہم ہمارے رکن ہیں، آپ سے انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے. تو ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب، لیٹس اپریشیٹ ہز ہارڈ ورک. ڈار صاحب جی ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، فائنانس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مجھے بڑی کبھی امید ہے انشاءاللہ. اور وہ بہت محنتی آدمی ہیں، وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں. اینڈ از اے ویری ویری اگین از اے ویری کیپبل اینڈ ویری آنےسٹ پولیٹیشین. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا. ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرانے، تو سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جو سیکورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو. تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب، طارق سمیر NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا، لیکن کیا غربت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا ایشو ہے پٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی. دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں، اور 26 روپے سے پتہ نہیں 110 روپے بھی چلا گیا، 20 روپے بھی چلا گیا. یہ 2-3 ایشوز آپ کر دیں. آخری بات میں کرنا چاہوں گا، آپ نے ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، تو کیا FIA نے کوئی انکوائری کی اس بزنس مین سے جس نے ان کو آفر کرتا تھا، جو ان کو رشوت پیش کرتا تھا؟ اسلام میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے. کیا یک طرفہ آپ نے انکوائری کیا اس بزنس مین کو، کوئی FIA کا نوٹس گیا یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گزارش سن لیں، میں نے اس سوال کا جواب دیا وہ جو آڈیو کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ اس آڈیو میں کیا ہے اس کی تفصیل میں نے بتا دی. اور جو دوسری آڈیوز ہیں خان صاحب کی، وہاں پر تو ہیرو اور جواہرات کی بات ہوتی ہے. اس آڈیو میں تو اس کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس کا کمپیرزن دیا. باقی جو اگلی بات ہے وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، پیورلی صوبائی معاملہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یقیناً اب دنیا میں اپنا پچھلے 2-3 دن میں اپنا اس کی آئل کی قیمتیں گری ہیں، کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا اللہ کرے گا کہ اس کا اگلے 15 دنوں بعد اس کا اثر سامنے آئے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف 1.5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ڈیزل کی قیمت کوئی نہیں بڑھائی گئی. اور آپ کو علم نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کے اوپر ہم دن رات ہماری ٹیمز کتنی ارک ریزی کرتی ہیں کہ ایک دہلا بھی فالتو جو عوام پر بوجھ نہ پڑے. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو دیکھیں کہ 300 یونٹ تک ہم نے اس کو اپنا ڈیفر کروایا. جو سیلاب میں جو لاکھوں گھرانے ہیں جو ان کے بجلی کو بلوں کو ہم نے معاف کروایا. جو سیلاب میں 70 ارب روپے وفاق دے رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اربوں روپے کے کمبل، رضائیاں، اپنا خوراک کے پیکس یہ خریدے جا رہے ہیں. جو دنیا سے جو امداد مل رہی ہے اس کے علاوہ میری بات سن لیں. اب بات یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے پچھلے ہفتوں میں کافی اونچی چلی گئی. اس لیے جب وہ تیل اگر تھوڑا سستا ہوا بھی تو روپیہ چونکہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا، بدقسمتی سے وہ جو ڈالر اور روپے کی جو کمزوری ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی. اب اللہ کرے کہ پچھلے 2 دنوں میں
परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है। मैं तो आप ये समझ सकते हैं, जो शख्स जो कि लाखों लैपटॉप्स बांटने वाला शख्स हो, जो सब्सिडी अरबों रुपए की मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में किसान को देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए का सब्सिडी, जो ट्यूबवेल जो किसान चलाते हैं उनको सब्सिडी देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए की सब्सिडी रमजान शरीफ में खर्च कर रहा हो, क्या वो चाहेगा कि गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया है? सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता ये जरूर है कि 3.25 साल इमरान नियाजी को तौफीक नहीं हुई कि वो एक धेले की सब्सिडी आवाम को देता। जो 50 लाख घर बने थे, 50 लाख तो दूर की बात है, 500 ही दे देता। जो 1 करोड़ नौकरियां थी, 1 करोड़ दूर की बात है, वो कुछ 100 नौकरियां दे देता गरीब लोगों को। उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों को जो किराए के मकान में रहते थे वो बेचारे तंग हो गए। तो ये हम इस वक्त ऐसे हालात में, हम जंग की हालत में हैं इकॉनमी के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह इसको ठीक करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी, हमारी हिम्मत और जज्बे जवां है। इंशाअल्लाह भरपूर कुव्वत के साथ हम काम कर रहे हैं। मखलूत हुकूमत पूरी काविश कर रही है, मेहनत कर रही है, और इंशाअल्लाह इस इकॉनमी को, इसको हम ठीक करके छोड़ेंगे। ऐसे हम भागने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह इस इकॉनमी को ठीक करेंगे और पाकिस्तान की हालत संवारेंगे इंशाअल्लाह। अब तक न्यूज से हूं सर। एक गुज़श्ता कई दिनों से एक मामला ज़ेर बहस रहा है कि आर्मी चीफ और इमरान खान की खुफिया मुलाकात ऐवान सदर में हुई है। आपको इसका इल्म था? अगर था तो फिर क्या आप समझते हैं कि ऐवान सदर में आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इमरान खान की हुकूमत 4 साल रही है और इस 4 साल के दौरान उन्होंने जो करप्शन की है, जो चीजें सामने आई हैं, क्या उनके खिलाफ आप केस करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको उस पैदा करने वाले की कसम खा के कहता हूं कि मुझे दिन रात जो माशी हालात को ठीक करने से उससे फुर्सत नहीं मिलती। अलबत्ता जो इदारे हैं इस मामले में वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। और बाज़ वक़्त मैं कहता हूं कि कानून के दायरे में रह के अपना काम करें, लेकिन मुझे यकीन करें इस मामले में दिन रात IMF, महंगाई और ये दूसरे मामलात हैं, जो डॉलर महंगा हो रहा है, इसको किस तरह कम करें और एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाएं, ये करें, दिन रात उसमें गुजर जाता है। उस आदमी को कोई और काम था ही नहीं कि किस तरह मैं ऑपोजिशन नुकरे लाना है। तो वो दिन रात उसी काम पे लगा रहता था। अगर उसका आधा वक्त भी ऑपोजिशन को नुकरे लगाने के बजाय वो इकोनॉमी को ठीक करने की करता तो शायद हालात इतने खराब ना होते। और रही बात ऐवान सदर की, तो आप, मुझे नहीं पता, आप ये चाहते हैं कि वो भी ऑडियो लीक हो जाए, ये चाहते हैं आप? जी असर साहब। वज़ीर आज़म साहब, अजहर फारूक RY न्यूज से। सर, एक तो इस्लामाबाद जिस तरह कहा जा रहा है कि घेराव की बात हो रही है, आपकी हुकूमत को कोई खतरा है, कोई महसूस कर रहे हैं? और दूसरे साथ ही किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। साथ ही कबल वक्त इंतखाबात का कोई ऑप्शन है? कहीं कोई बात हो रही है? इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे इंशाअल्लाह। हम देखें ना, हमने अपना सियासी सरमाया झोंका है इस मुल्क की हालत को ठीक करने के लिए, गुर्बत को बेहतर खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, जो कि एक अज़ाब बन चुका था और है, अभी भी है। उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। उसको मंजूर हुआ, उससे हम दस्त बदुआ भी हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। आज भी मैं दादू से होके आया हूं और वहां पर जो अपना सैलाब ने तबाही किया, कि यानी तारीख में मैंने इस तरह की तबाही नहीं देखी। यकीन कर लें आप। दादू और उससे पीछे जो दूसरे इजला, सब मैं अपना हवाई जहाज भी लिया, दादू में मैं उतरा भी, और वहां पर यानी मीलों पानी फैला हुआ, मीलों। और वो लोग बेचारे किस तरह वो वहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा के लिए हमें इसको तो ये तौफीक नहीं हुई। एक दफा टांग पे टांग रख के वो केपी चला गया और एक दफा टांग पे टांग रख के शक्कर चला गया। अगर तुम अवाम के इंसान हो, अवाम का दिल तुम्हारे दिल में धड़कता है, तो जाते उनके साथ। 2 हुकूमतें तुम्हारी हैं, एक केपी में और पंजाब में, जाके वहां बैठते, दुखी इंसानों के साथ जाके हमदर्दी नहीं, उनको जो वसाइल जो है अल्लाह ने दिए हैं केपी को, पंजाब को, अरबों खरबों, वो इस्तेमाल करते, उनको खैमे लेके देते, अद्वियात लेके देते, उनको कंबल लेके देते, उनको टेंट्स में लेके देते,
وہ تو آپ کو یاد نہیں, دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے. خدا کی قسم مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا, ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگے. یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ, مجھے بتا دیں نا. میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. بالکل طارق چودھری, میں آج ٹی وی سے کل پرسوں کراچی کے کچھ بڑے بزنس مین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کراچی آئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کریں. تو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے, ایسی کوئی کوشش ہے, اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. 4.25 سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دی اپوزیشن جو ان کا لیڈر دی ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. عرفان ڈان. سر, سید عرفان فرام ڈان. سر, یہ جو آڈیو لیکس کی بات چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی کئی منسٹریز ہیں ہماری ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیک ہو چکی ہے. آپ کس گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے, تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے؟ جی بالکل. میں دوسری بات سر, ایک اور شاہدار صاحب آ گئے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلدی آ جائیں گے, تو کوئی ان کی آنے کی تاریخ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ جلد تشریف لائیں گے. جب بھی ڈاکٹرز نے ان کو اپنا الاؤ کیا وہ تشریف لائیں گے. اور جو پہلا آپ کا سوال تھا میں اس کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ سیکورٹی, سیریس سیکورٹی لیپس ہے, اس کی پوری طرح تحقیق ہوگی. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کا جو نچوڑ ایک ہی ہے, جو میں نے 4 سال پہلے کہا تھا, نیب نیازی گٹھ جوڑ, ہر ایک چیز مریض سچ ثابت ہوئی ہر لحاظ سے, چاہے آپ اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کو اس تباہی پہ پہنچایا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قوم کے اثاثوں کو بری طرح بیچا گیا. ہم تو دن رات ملک کی حالت ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آڈیو لیک ایک اہم معاملہ ہے, اس حوالے سے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا رہا ہوں. کوئی غلطی کی ہوگی تو قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا. یہ 22 کروڑ عوام کی عزت کا معاملہ ہے. مریم نواز نے نہ میرے سے کوئی سفارش کی اور نہ ہی فیور مانگی. میں نے کسی کو فیور نہیں دیا. عمران خان نے ریاستی مشنری استعمال کر کے ہمارے خلاف کیس بنائے.